توحید کہتے ہیں ایک اللہ کے نظام کو ماننا اور باقی سارے نظاموں کا انکار کرنا، سارے نظاموں کے مقابل اپنی بغاوت درج کرنا اور صرف احکم الحاکمین کے نظام کو تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دل پذیر تقریر کے بعد بھی قوم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا جواب دیا اور دلائل سے ہار جانے کے بعد ہر ہزیمت زدہ قوم کا، ہر شکست خوردہ قوم کا جو رویہ ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل قوم نے اپنایا۔ جب مد مقابل دلائل سے ہار جاتا ہے تو پھر دہشت گردی پر اتر آتا ہے۔ مذہب اسلام ہر زمانے میں اپنے پاس آسمانی دلائل رکھتا ہے۔ آسمانی دلائل سب سے مضبوط دلائل ہوتے ہیں۔ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں، آیت سے بڑا کوئی حوالہ نہیں۔ ایسے مضبوط اور مستحکم دلائل اور حوالے اپنے پاس رکھنے کے بعد کسی جہالت کے پیش کرنے کا اور کسی جاہلی رویے سے اپنے مقابل سے پیش آنے کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ دنیا والے جن کے پاس دلائل نہیں ہے، کفر اور شرک جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آج دنیا میں رہ رہے بس رہے کفر کے علمبردار اپنی کتابوں سے کفر و شرک ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ مورتی پوجا کا ڈھنڈورا پیٹنے والے خود اپنی کتابوں میں جھانک کر دیکھے تو انہیں مورتی پوجا کے خلاف سارے دلائل ملیں گے، جبکہ ان کی کتابیں مسخ شدہ کتابیں ہیں، تحریف شدہ کتابیں ہیں، تب بھی ان میں توحید باقی ہے۔ اسلام تو اپنے پاس سارے مضبوط دلائل رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تقریر کے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہو جائیں اور رب کی ملاقات کے منکر ہو جائے، ایسے لوگ وہ ہے، اللہ فرما رہے اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے محروم ہو گئے۔ جن لوگوں کو رب کے پاس پہنچ کر بہترین نتیجے کی امید ہے، جنہوں نے کچھ کیا ہے زندگی میں کہ رب کی ملاقات کے لائق منہ بنایا ہے، یا پھر وہ امید ہی رکھتے ہیں رب ذوالجلال کی رحمت کی، تو وہ تو آخرت کی ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے لپک لپک کر موت سے کو گلے لگایا ہے، اور کیسی تیزی سے آگے بڑھ بڑھ کر موت کو گلے لگایا ہے، اس لیے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے یہاں اپنی زندگی کی کمائی حاصل کرنی ہے، انعام لینا ہے، اس لیے تیزی سے دوڑ دوڑ کر موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ میدان میں پہنچنے کے لیے مقابلہ آرائیاں کر رہے ہیں، اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں چھوٹا بچہ سمجھ کر واپس نہ کر دے، اس لیے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا ثابت کر رہے ہیں۔ یہ جنہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے وہ یہ کرتے ہیں، اور جنہیں رب کی رحمت کی امید نہیں ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے لیے آخرت کی ناکامی مقدر ہو گئی ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہاں جا کر سوائے رسوائی کے اور سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، تو وہ بدحواس ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایسے بندوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو
آخرت کا منکر ہے، جو رب کی ملاقات کا منکر ہے، وہی میری رحمت سے بھی مایوس ہو چکا ہے۔ منکر شخص ہی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور جو رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ انکار کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم انکار ہی کیے جا رہی تھی تو قوم کے سامنے صاف صاف باتیں کہہ دی کہ تم جب منکر ہو تو تمہارا ڈر ہے، یہ تمہاری بدحواسی ہے کہ تم آخرت کا انکار کیے جا رہے ہو، اس لیے کہ ساری زندگی ہی رب کی نافرمانی کے ساتھ گزری ہے، وہاں رب کے یہاں کسی کامیابی کی امید ہی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا حال ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو رب کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے مگر کافر۔ جیسے ہی تقریر مکمل ہوئی، قوم نے کہا کہ ابراہیم ایسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اب اور رب کے مقابلے میں، باپ کے اور اللہ کے مقابلے میں اس نے باپ کو چھوڑ دیا، حاکم اور احکم الحاکمین کے مقابلے میں اس نے حاکم کو اپنے پیچھے ڈال دیا، احکم الحاکمین کو قبول کر لیا، وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار، گھر بار چھوڑ کر آ گیا، زندگی کی ساری سہولتیں قربان کر دی، اس لیے کہ رب کی محبت کا جو دعویٰ کیا ہے اور اسلام کا جو اعلان کیا ہے، اب آزمائشوں سے یہ گزر رہا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اس کے لیے ایک ہی راستہ بچ گیا ہے۔ ان لوگوں نے ایک ہی جواب دیا، کہا اقتلوہ او حرقوہ، اسے قتل کر ڈالو، اسے مار ڈالو، مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ اس کی دعوت رہیں گی، نہ اس کی دعوت سے پیدا ہونے والی مصیبتیں رہیں گی، اسے قتل کر دو، او حرقوہ، یا پھر اسے جلا ڈالو، آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈالیں گے تو آگ کے ڈر سے یہ اپنے دعوے سے باز آ جائیں گا، اپنی کوشش سے پیچھے ہٹ جائیں گا، لیکن یاد رکھے نبی نہ دعوی نبوت سے کبھی معزول ہوتے ہیں، نبی نہ نبوت کے مشن سے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور نہ صحابی کبھی دعوی صحابیت سے پیچھے ہٹا ہے، اور نہ صحابی کبھی نسبت صحابیت سے پیچھے ہٹا ہے، صحابی بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اور نبی بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ نبوت اور صحابیت کا امتیاز ہے، اس لیے کہ نبوت اور صحابیت وہابی منصب ہے، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اگر نبی اپنے دعوی نبوت سے یا مزاج نبوت سے یا نبوت کے مشن سے پیچھے ہٹ جائے تو نبی پر اعتراض نہیں ہوگا، اللہ پر اعتراض ہوگا کہ آپ نے کسے نبوت دے دی جو پھر گیا ہے، جس نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ انسان اگر کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کرے تو وہ پھر سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی نگاہ انتخاب ادھوری ہے، رب کی نظر انتخاب تو کامل و مکمل ہے۔ اگر نبی اپنا کام چھوڑ دے تو اللہ پر اعتراض ہوگا، ایسے ہی صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے، اگر کوئی صحابی اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے تو رب پر اعتراض ہوگا۔ اسی لیے نبی کے دشمنوں کو اللہ نے جواب دیا، ایسے ہی صحابہ کے دشمنوں کو بھی اللہ نے جواب دیا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائے جانے کا حکم دیا گیا کہ ان کے لیے آگ جلاؤ، آگ میں ڈالنا ہے۔ سخت ترین آگ بھڑکائی گئی، منجنیق کے اندر بٹھا کر اس آگ کے اندر انہیں پھینکا گیا، جیسے ہمارے یہاں چھوٹے پتھر چھوٹا سامان پھینکنے کے لیے غلیل ہوتا ہے، منجنیق ہوتا ہے جس میں انسان کو بٹھا کر دور پھینکا جاتا ہے، اس لیے کہ پاس نہیں آ سکتے تھے وہ، اس لیے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر پھینکا گیا۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا ہے، وہ تو کافروں کی سازش تھی، رب کا مکر، رب کی تدبیر تو ہمیشہ شیطان کے مکر اور اس کی تدبیر پر غالب آتی ہے۔ رب ذوالجلال نے کیسی مدد فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
جس آگ کو انہیں جلانے کے لیے بھڑکایا گیا تھا، رب نے اسی آگ کو حکم دیا ہے۔ کسی اور راستے کو، کسی اور ذریعے کو اختیار نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اے آگ میرے یار پر سدا بہار اور گل و گلزار بن جا۔ وہ آگ گل و گلزار بن گئی، سدا بہار بن گئی، وہ باغ بن گئی۔ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام عافیت اور سلامتی کے ساتھ موجود ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے، قرآن کہتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے انہیں آگ سے نجات دے دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بڑی نشانی ہے، بڑی نشانیاں ہیں اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے کہ ظالم جب اپنی حد کر دیتا ہے ظلم کی تو رب ذوالجلال کی قدرت کی تو وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا والے جب سب کچھ کر گزر جائے، سب کچھ حق کا منہ بند کرنے کے لیے وہ جب سب کچھ کر جائے، لیکن اہل حق جب عزیمت کی راہ پر ڈٹ جائے، جم جائے، وہاں سے اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو عزیمت کی راہ پر رب کو راضی کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، ورنہ بیچارے کتنے اہل حق ہیں جن کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں، جنہیں موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اہل حق انہی مثالوں کو دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی سیاست بھی ایسے ہی ہے کہ جب کسی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور دلائل جمع کیے، کسی نہ کسی فساد کا بہانہ کر کے اور کوئی نہ کوئی حادثہ واقع کر کے اس حق کی آواز بلند کرنے والے کو، اس ظلم کے لیے کھڑے ہونے والے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بس مسلمان بھی انہی مثالوں کو دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ ظالم طاقت میں ہے، وہ اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں کی زبانیں ایسے بند کر دیتا ہے کہ وہ کبھی کھل نہیں سکتی ہے، لہٰذا چپ رہو، کاہے کو منہ کھولتے ہو؟ ارے وہ کافر تھا بیچارہ، رب کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئی ہے، وہ آگے آئے حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ مسلمان جب اللہ رب العزت کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتا ہے تو وہ انداز بھی اسلامی اپناتا ہے۔ اس بیچارے نے تو انہی کی عدالت میں، ہیمنت کرکرے کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ اس نے ظلم کی عدالت میں انصاف کے لیے اپیل درج کی تھی، داخل کی تھی۔ سراپا ظلم کے پاس انصاف کی الف کا بھی پتہ نہیں ہے، وہاں کیا جا کر یہ اپنے دلائل اور ثبوت پیش کر کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے لڑائی لڑیں گے؟ وہ تو ان کی نظر تھی اور ان کی سوچ تھی اور ان کا رویہ اور انداز تھا، بیچارے کی سوچ وہیں تک تھی، اسے پتہ ہی کہاں تھا کہ اصل عدالت تو وہ ہے جہاں سے انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ تو مسلمان کو پتہ ہے، مسلمان ان عدالتوں کے رخ نہیں کرتے ہیں، مسلمان ظلم کے خلاف جنگ میں اس اصل عدالت کے یہاں پہنچتے ہیں جس کا حاکم اور جس کا فیصل اللہ رب العزت ہے، اور وہاں سے جو فیصلے ملتے ہیں مسلمان پھر انہیں روئے زمین پر نافذ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے واسطے اور حوالے اور ان لوگوں کی پشت پناہی حاصل نہیں کرتا ہے انصاف کے لیے جنہیں انصاف کی الف کا بھی پتہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مسلمانوں کے امام ہیں، انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو آپ کو امام مانتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی فائل سیدھے اللہ کے یہاں پیش کی تھی، مسلمان بھی ویسے ہی اللہ رب العزت کے حضور ظلم کے خلاف اپنی درخواست درج کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت انصاف کے، عدل کے اور سلامتی کے فیصلے وہاں سے نافذ فرماتے ہیں۔ ہم جب تک یہیں پر پھرتے رہیں گے وہاں سے فیصلے نہیں آئیں گے، وہاں درخواست پیش کرنی ہوگی، اور صرف وہاں پیش نہیں کرنی ہوگی،
یہاں کی ساری فائلیں واپس لینی ہوگی۔ توحید نام ہی ہے صرف اللہ کو ماننے کا، اللہ کو ماننا اور غیر اللہ کے بھی دروازوں پر پہنچنا، اسے توحید نہیں کہتے۔ توحید کہتے ہیں ایک اللہ کے نظام کو ماننا اور باقی سارے نظاموں کا انکار کرنا، سارے نظاموں کے مقابل اپنی بغاوت درج کرنا اور صرف احکم الحاکمین کے نظام کو تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ ہم اس کا بھی نظام مانیں اور چوری چھپے اپنے ضروریات اور اپنے حاجات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کو بھی ہاں کرتے رہے، انہیں بھی مانتے رہے، تو اسے توحید نہیں کہتے ہیں، اسے دعوی توحید کے ساتھ شرک ملوث ہے اور مبتلا ہے اور شرک بھی سرایت کیا ہوا ہے۔ ایسی کیفیت و حالت میں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آنے والی مدد و نصرتیں نہیں آیا کرتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے علامہ اقبال نے کہا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ انداز گلستاں تبھی ہوگا جب ایمان براہیمی پیدا ہوگا۔ براہیم کا ایمان سراپا توحید تھا، ہمارے ایمان میں شرک بھی گھسا ہوا ہے، شرک بھی سرایت کیا ہوا ہے۔ ایسے میں آگ گل و گلزار نہیں بنتی ہے، سدا بہار نہیں بنتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے خالص ایمان کو ملت ابراہیمی اپنائیں، پھر ابراہیم کے رب کی مدد و نصرت کا مظاہرہ دیکھے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے گفتگو کی۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا